اور لڑکوں کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ پورے شہر میں ایسے بچوں کو ڈھونڈتا تھا جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا یا وہ بہت ہی زیادہ غریب ہوتے تھے۔ ایسے بچوں کو وہ اپنا شکار بناتا تھا اور ان کو سیم آفر کرتا تھا کہ میرے گھر پہ کام کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں رہائش دوں گا، کھانا دوں گا، پیسے دوں گا، اور بچے مان جاتے تھے۔ آرام سے جاوید اقبال نے اپنے گھر میں 7-8 لڑکے ایسے جمع کر لیے تھے جو اس کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے۔ اتنے سارے بچوں کا ایک گھر میں آنا جانا محلے والوں کو بھی عجیب لگنے لگا۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے اور ایک افواہ سی پھیل گئی کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ آخر کار ایک دن علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں اس کے گھر پہ اور دیکھتے ہیں آخر ہوتا کیا ہے یہاں پہ۔ تو علاقے کے کوئی 100-150 لوگ اکٹھا ہو گئے اور سب مل کر اس کے گھر پہ چلے گئے۔ سب نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ جب کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو لوگوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر چلے گئے۔ جب انہوں نے بچوں کو دیکھا تو بچے کافی ڈرے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ پہلے تو بچوں نے ڈر کے مارے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ آخر کار ان کو پتا چلا کہ ان بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتا تھا، 8 سے 10 سال کے بچوں کے ساتھ۔ اب پورا محلہ جاوید اقبال کی تلاش میں نکل گیا اور جو لوگ پہلے سے ہی اس کے گھر میں موجود تھے انہوں نے جاوید اقبال کے گھر کی چیزوں کو توڑنا شروع کیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی جب جاوید اقبال کا کچھ پتہ نہیں چلا تو ان کو کسی طرح اس کے ابو کے شاپ کا ایڈریس پتہ چل گیا۔ تو وہ سارا ہجوم غصے میں اس کے ابو کے شاپ پہ گیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ابو اور اس کے بھائی کو مارنا شروع کیا۔ پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ مارا اور اس کے بعد ان کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے۔ حالانکہ جاوید اقبال کے ابو کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی اس کا دور دور تک اس کیس سے کوئی لینا دینا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ابو نے پولیس کا ساتھ دیا اور کسی بہانے سے اس نے جاوید اقبال کو اپنے پاس بلایا اور پھر پولیس نے ادھر سے اس کو اریسٹ کر دیا۔ ابھی تک جاوید اقبال نے کسی ایک بچے کا بھی قتل نہیں کیا تھا۔ خیر عدالت نے اس کو 6 مہینے کی سزا سنائی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ 6 مہینے بہت ہی کم تھے۔ ایک بندے نے کوئی 7-8 بچوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے، اسے بس 6 مہینے کی سزا مل رہی ہے۔ 6 مہینے پورے ہونے کے بعد جاوید اقبال باہر آیا اور لاہور کے کسی نئے علاقے میں اس نے گھر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ باہر نکلنے کے کچھ ٹائم تک تو جاوید اقبال بالکل صحیح تھا۔ آرام سے یہ پھر اپنے پرانے حرکتوں کی طرف جانے لگا اور اس بار 7 یا 8 نہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ بچوں کو اس نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ بچوں کو وہ کام کے بہانے سے لاتا تھا اور ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتا تھا۔ اور اس بار ان 100 لڑکوں میں سے ایک لڑکا 15 سال کا تھا اور اس نے جاوید اقبال سے بدلہ لینے کا سوچا۔ ایک دن جاوید اقبال اپنے روم میں سو رہا تھا۔ وہ لڑکا آرام سے اس کے روم میں آیا۔ جہاں وہ سوتا تھا اس کے ٹھیک اوپر ایک